بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو تعارف کراؤں میں کہاں سے ہوں۔ میں ضلع سنبھل یو پی سے ہوں، اور جو ضلع سنبھل ہے، ہمارا جو قصبہ ہے وہ سرسی ہے۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ آج جمعہ مسجد میں جمعہ کے دن نماز ہوئی تھی، اور ہمارے ہاں سے سب پورے سنبھل ضلع کا نیٹ بند کر دیا گیا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہم سب کے اللہ رب العزت نے لاج رکھی اور جمعہ مسجد پر جمعہ مبارک پڑھایا گیا، اور کوئی فتنہ فساد نہ ہوا، عزت کے ساتھ سب نمازی نماز پڑھ کے گئے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے بھائی، سب سے میرا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر لو۔ دیکھو، دنیا سے جانا ہے، امن اور سکون کے دعائیں ہم رب سے کریں گی، تبھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے طلب کرو مجھ سے مدد۔ یعنی صبر اور نماز، اگر ان دونوں چیزوں کا دامن ہم تھام لیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس میں ہمیں صبر کیا دکھانا ہے کہ قانون کے طور سے ہمیں قانون کی ساتھ رہ کر کے صبر بھی کرنا ہے اور بزدلی نہیں کرنی۔ اور میں آپ سے بس اتنا اپیل کروں گی، یہ میرا آپ سے کہنا ہے کہ جو مرحوم سنبھل جمعہ مسجد پر شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں شہیدی کا درجہ دیا، تو ان کے لیے اور دعا کریں۔ اور میری بہنیں قرآن مجید پڑھ بھی ہیں تو وہ سورہ یاسین ان کے نام سے پڑھیں۔ اور میرے بھائی، کلمہ طیب تو سبھی جانتے ہیں، 1 2 بار 3 بار پڑھ کر کے انہیں اصالہ ثواب کریں۔ اور میں نے نیت کی ہے سوالات کی، آپ سب بھی مجھے کمنٹ میں لکھیں کہ کتنی کلمے آپ نے پڑھ دی ان کے لیے، کہ انہوں نے اپنی جان دے کر کے یہ بتا دیا، ہمت نہ ہاری، کہ بھاگے نہیں۔ یہ تو بتایا گیا کہ وہ سامنے آ گئے، یہ کس طریقے سے سبھی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور ان کے والدین کے لیے دعا کریں کہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مسجد میں جب غیر مذہب کے لوگوں نے یہ سروے کرنے کا چاہا تو ساری سنبھل میں اور قریب قریب کے گاؤں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی یہ بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب سامعین جتنے بھی یو پی کے اندر مسلمان ہیں، بدیسی میں جہاں بھی یہ خبریں جا رہی ہیں، سب مسلمانوں میں دعا کی ہے، اور انہوں نے اپنی جان دے کر کے یہ بتا دیا، مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ آج بھی مسلم میں مرنے سے نہیں ڈرتے، شہید ہونے سے، قربان ہونے سے نہیں ڈرتے۔ کیونکہ دیکھو، ہر انسان کو اپنے مذہب پر رہنا قائم و دائم رکھے، امن اور شانتی کے ساتھ۔ جو ہندو میرے بھائی ہیں وہ بھی اپنی پوجا پاٹ میں رہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھیں۔ جو اب سے پہلے 1580 میں یہ مسجد بنوائی گئی تھی، تو بہت پرانی ہے، اس پہ میں گفتگو نہیں کر رہی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی کوئی ایسا مقصد آئے تو صبر و تحمل سے کام لے۔ صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو ہمارے مرحوم سنبھل میں شہید ہوئے ہیں، میں ان سب سے، جو بھی ویڈیو دیکھ رہا سن رہا ہے، میں دعا گو ہوں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، اور ان کے لیے زیادہ سے نہیں تو کلمہ طیب پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور میری ماں بہنیں سورہ یاسین پڑھیں، کہ ایک سورہ یاسین کے پڑھنے سے مرحوم کے لیے 10 قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو وہ شہید ہیں، اللہ انہیں درجے بلند کرے، ان کے اور زیادہ، اور ان کے والدین کو صبر دے، اور ان کی شہادت ہم سب کے لیے باعث رحمت ہو جا، تاکہ ہمارے دیش میں اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت
ان کا حمایتی اور ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے لیے صبر فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ رب العزت فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نمازوں سے۔ یہ مسجدوں میں آج میرے سنبل کے بھائیوں نے، اور میں سنبل ضلع سے ہوں، یہ بتا دیا کہ ہم نوجوان ہیں جن کی عمریں 22 سال، 24 سال اور 29 سال کی تھی، ینگ بالکل، انہوں نے یہ بتا دیا، اور ان کے گھر والوں نے بھی، کہ اگر دین پر کوئی یہاں چاہے تو مسلمان بالکل حاضر ہیں۔ جان بھی چلی گئی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ، ان سب کے لیے دعائیں ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے آپ سے کہ سنبل ضلع کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا میں، فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، سب کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کریں اور ایمان کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ لیا ہے، اسلام کا وہ خود محافظ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمارا رب کریم ہم پر اپنی عنایتیں فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلایا، اور کفار مکہ جو میرے آقا کریم پر کتنا ظلم کیا، حضرت بلال پر پتھر بھی رکھے گئے اور انہیں کس قدر سختی سے پیش آئے۔ فرعون کے زمانے میں فرعون نے کس قدر اپنی قوم کو ستایا، اسلام کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو۔ اور تتاریوں کا جو فتنہ آیا تھا، اس میں بھی دیکھو کس قدر، یہ کوئی وہ نہیں کہ اتنا بڑا قربانی ہو گئی یا شہادت کر دی گئی نہ میرے بھائیوں، یہ تو ایک چھوٹا سا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب اسلام کا اعلان کیا، تو اسلام میں ان کے بھائیوں نے، ان کے چچاؤں نے، تیرے چچیرے بھائیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، دشمن بن گئے۔ اور کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم کیے۔ اور جب ابراہہ کا لشکر آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کا، تو اس زمانے میں حضرت عبد المطلب کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا نے وہاں جب دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کعبے کو بھی بچایا۔ تو وہ خود حفاظت کرے گا کہ ہاتھیوں کو ابراہہ کا لشکر لے کر آیا، ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر، اور کعبے پہ چڑھائی گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ایک پرندے سے۔ تو ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اور یہ جو دنیا میں اور ہمارے دیش میں امن اور شانتی کی دعا کریں۔ مجھے آپ سے بس یہی کہنا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ دعا گو ہو، اللہ سے دعا کے لیے بہت دعائیں کریں، اللہ ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت کرے۔ اور وہ حفاظت کیسے ہوگی، ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ صبر اور صلاۃ سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد چاہو اللہ سے صبر سے اور نماز سے۔ تو میرے پیارے عزیزو، آپ سب سے میں بتانا چاہتی ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ ان مرحوم کے لیے اور ہم سب کے لیے، جتنے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، ہم سب پر وہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جب اسلام پر آنچ آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اتنی ہمت اور اتنا ایمان عطا کیا، اتنا جوش دیا کہ وہ اگر قربان بھی ہو جائیں تو شہیدی کا درجہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں بچائے گا، ان کی عزت کو اور اپنے اسلام کو اس نے خود ذمہ داری لی ہے۔ اے کریم، رب بڑا ہی کریم ہے، تو اس کے لیے میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی، کہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اوپر رحمت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی حفاظت، ایمان کی، اسلام کی، اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا بڑا مددگار ہے۔ میرے پیارے عزیزو، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور دعائیں یاد کریں گے، اور دعاؤں میں کلمہ طیب اور سورہ یاسین، اور 3 بار نہ ہو سکے تو 1 بار کم سے کم درود شریف، جو سنبھل میں شہید ہوئے ہیں میرے اسلامی بھائی، تو ان کے لیے ضرور اس کا ثواب بھیجیں، تاکہ اللہ رب العزت ان کی روح کو
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعلیٰ درجے عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے آپ سے بس یہی امید ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔